بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1128ویں حدیث پاک تک پہنچ چکا ہے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو چھوڑ دیتے تھے حالانکہ آپ اس عمل کو پسند فرماتے تھے، اس خدشے کے پیش نظر کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے تو ان پر وہ کام فرض ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، اور بے شک میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ آخری چیز پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ عبادات کا تعارف صرف نبی پیش کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی نیک عمل کو عبادت اس وقت تک قرار نہیں دے سکتا جب تک کہ کوئی ثبوت نہ ہو، اور ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ملے گا، چاہے وہ قرآن کی آیت کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، تب ہم اس کو عبادت کہیں گے۔ چاشت کی نماز ایک نفل عبادت ہے، تو یقیناً اس کا تصور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی حاصل ہوا ہوگا۔ تو اب ہماری والدہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کا انکار کر کے خود اس پہ دوام و استمرار اختیار کرنے کا ذکر کرنا ہی ثابت کرتا ہے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کبھی تو اس کو پڑھا تھا۔ اس سے ایک تعارف حاصل ہو گیا کہ بھئی اس وقت بھی کوئی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اختیار کیا۔ اور یہ کیوں پھر اس طرح آپ نے فرمایا، تو اس کا حدیث کا پچھلا حصہ واضح کر رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مستحب عمل پر دوام و استمرار اس لیے اختیار نہیں فرمایا کہ امت پر واجب ہو جاتا، لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاشت کی نماز پڑھی ہوگی۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا یا آپ کو اس کا علم ہوا اور آپ نے اس کو اختیار کیا، سرکار نے جواز امت کے لیے ترک کیا۔ چونکہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے لیے کوئی لازم و ضروری نہیں کہ ہم اختیار کریں، یعنی واجب تو نہیں ہو جاتا ہم پر، ان کے دوام اور استمرار ہمیشگی کی وجہ سے، تو لہٰذا انہوں نے اختیار کر کے رکھا، نبی کریم نے ترک فرمایا۔ اور اب میں آپ کو جیسے پچھلے پروگرام میں سمجھا رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کلام میں ہمیں بظاہر کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ اگر ہم اس مفہوم کا اس کلام میں اضافہ نہ کریں تو معنی مقصود بدل جائے گا، حقیقت کے خلاف ہو جائے گا، کسی پہلے سے ثابت شدہ اسلامی واضح قانون کے خلاف مضمون نکل رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف اعتراض کی نسبت ہو رہی ہو، تو واجب ہوتا ہے مجتہدین پر کہ وہ کہیں کہ یہاں پر اس کلام میں یہ مفہوم موجود ہے، یہ کلام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس میں اس مفہوم کو مانو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر اعتراض نہ ہو، تاکہ یہ کام خلاف حکمت نہ ثابت ہو، یعنی یہ جو اس میں ذکر ہے وہ خلاف حکمت کوئی حکم نہ ظاہر ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو پہلے سے اسلامی قوانین واضح طور پہ بیان فرمائے اس کے خلاف نہ ہو، ورنہ کلام میں تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہوگا اور یہ نقص کی علامت ہے۔ جیسے اب میں نے مثال دی تھی انما الاعمال بالنیات، کہ سرکار نے فرمایا کہ محض اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، جس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ نیت ہوگی تو عمل معرض وجود میں آئے گا، نیت نہ ہو تو عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہم ہزارہا اعمال ایسے دیکھتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں اور ہماری نیتیں موجود ہی نہیں ہوتی، تو اب یہ بظاہر کلام چونکہ حقیقت کے خلاف ہے، تو کوئی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ دشمن اسلام اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی نے ایک ایسا کلام کیا جو بالکل حقیقت کے خلاف ہے، یہ غلط کلام ہے۔ اس لیے پھر ہمارے مجتہدین نے، علماء احناف نے فرمایا کہ یہ اصل میں کلام کا مطلب ہے انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی محض اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے بغیر نیت کے کوئی عمل کیا اس پہ ثواب نہیں ملے گا، عمل ہو جائے گا۔ ہاں اگر ثواب کے ساتھ عمل کریں گے تو عمل بھی ہو جائے گا، اور یعنی نیت کے ساتھ عمل کریں گے تو عمل بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمندر میں نہانے گئے، نہا کے باہر نکلے، اب چونکہ آزے وضو پر پانی بہہ گیا، آپ باوضو ہیں، لیکن چونکہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تھی، ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ سمندر میں داخل ہو رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں ذرا ڈبکی ماروں گا، آزے وضو پہ پانی بہے گا تو وضو بھی ہو جائے گا میرا، اور پھر میں نماز پڑھ دوں گا، ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ نے جا کے نیت سے سمندر کے پانی میں تھوڑا اندر گئے، باہر نکلے، اب آپ باوضو ہیں اور اس پہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو یوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت یا حدیث خود اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ مجھ میں کچھ مفاہیم کا اضافہ کرو
تاکہ یہ کلام کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، اعتراض سے پاک و صاف ہو جائے، کسی مشہور ظاہری اسلامی قانون کے خلاف ہونا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر اعتراض نہ ہو۔ اب چونکہ وہ مفہوم جو ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں اس حدیث یا آیت کے تقاضے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور جس کا تقاضا کیا جائے اس کو مقتضا کہتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ جو مفہوم ہے یہ اس آیت کا مقتضا ہے، اور جو تقاضا کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں مقتضی۔ تو آیت اور حدیث مقتضی ہوتے ہیں، تقاضا کرنے والے، اور جو مفہوم ہم وہاں پہ نکالتے ہیں ان کو درست، ان کے مفہوم کو کامل کرنے کے لیے اسے مقتضا کہتے ہیں۔ اور یہ جو ثبوت ہے جس طرح ہوا ہے اسے کہتے ہیں اقتضاء، یعنی ہم کہتے ہیں اقتضاءً یہ مفہوم ثابت ہوا ہے۔ تو جہاں پر بھی اس طرح کے ٹیکنیکل الفاظ لکھے ہوں، آپ امید ہے کہ اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ یہ کہیں جی یہ مفہوم اقتضاءً ثابت ہوا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیت یا حدیث نے کسی مفہوم کا تقاضا کیا تھا اور مجتہدین نے اس مفہوم میں کا اضافہ کیا تھا تاکہ ان کے مفاہیم کو مکمل کامل کر دیا جائے۔ تو اب اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اب یہاں پر ہے، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے ظاہری کہ سرکار نے کبھی نہ پڑھی ہو، کبھی نہیں پڑھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا تعارف کیسے حاصل ہوا؟ ماننا پڑے گا کہ سرکار نے پڑھی ہے۔ تو پھر اب کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط بیانی کر رہی ہیں؟ نہیں، اس کی بہت سارے جواب دیے گئے۔ ایک یہ کہا گیا کہ سیدہ عائشہ نے اس وقت میں از خود نماز کو اختیار کیا، جیسے نوافل ہم پڑھتے ہیں، اور چونکہ چاشت کے وقت تھی تو اس کو کہا میں چاشت پڑھتی ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاشت پڑھنے کا آپ کو علم حاصل نہ ہو سکا۔ لیکن جو اچھی توجیہ ہے وہ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی میرے نزدیک یہی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کیا، لیکن اس حدیث کے سابقہ حصے کو دیکھیں تو خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ سرکار نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، مطلب کیا ہے؟ کبھی استقامت کے ساتھ نہیں پڑھی، ہمیشگی کے ساتھ نہیں پڑھی، بلکہ جواز امت کے لیے اس کو ترک کیا ہے، اور میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیا۔ اب اس میں حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ سیدہ عائشہ پر، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہو سکتا ہے کوئی بھائی بہن جو ہمیں سن رہے ہیں وہ کہیں کہ جی مفتی صاحب یہ تو آپ نے یا ہمارے اکابرین نے اپنے پاس سے ذکر کر دیا ہے، یہ اگر سرکار نے پڑھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں ثبوت تو ہوتا۔ تو بالکل ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی تو میں صرف حدیث کی روشنی میں آپ کو ذکر کر رہا تھا اس حدیث کی، اب میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں وہ احادیث کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاشت پڑھنا ثابت ہے۔ چنانچہ المعجم الکبیر حدیث نمبر ہے 1003، جلد نمبر 22 ہے یہ، اور مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 342، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 7890 7890 حدیث پاک ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں نے آپ کے غسل کے لیے پانی رکھا، آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے چاشت کی 8 رکعات نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ نے یہ رکعات پڑھی تھیں اور نہ اس کے بعد پڑھی۔ یہ حضرت ام ہانی کا اپنا مشاہدہ تھا تو انہوں نے ذکر کیا، لیکن کم از کم 8 رکعت چاشت پڑھنا یہاں سے ثابت ہوا۔ دوسری حدیث دیکھیے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7900، اور اسی میں ایک اور حدیث ہے 7816 بھی، اور کنز العمال میں حدیث نمبر 37883۔ اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرہ بنو معاویہ کی طرف گیا، بس آپ نے چاشت کی 8 رکعات نماز پڑھی اور ان میں طول دیا۔ تیسری روایت دیکھیے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7881، اسی میں 7787، مسند امام احمد بن حنبل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478 اور 446 پر بھی ہے، سنن نسائی 477، بازار کی روایت ہے 696،
اور مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ 234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاشت کی نماز تو سرکار نے پڑھی ہے، اس پہ دوام اور استمرار نہیں کیا۔ کبھی کسی صحابی نے دیکھا، انہوں نے روایت کی۔ اب ان صحابی کے سامنے چونکہ سرکار نے نہیں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد کبھی آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا، کبھی نہیں پڑھا۔ کیونکہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ تمام جو صحابہ کرام تھے کوئی 24 گھنٹے ہر وقت سرکار کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے۔ ہر چاشت کے وقت میں ہر صحابی کیا موجود ہوتا تھا؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی صحابی نے کوئی عمل دیکھا، اس کے بعد بہت عرصے تک اگر وہ سرکار کی صحبت میں بھی نہیں آئے اور اس وقت میں کبھی اور سرکار سے وہ نماز پڑھنا ان کے سامنے ظاہر نہ ہوا، تو وہ اس طرح ہی کہتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ سرکار کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باقی تمام دنوں میں سرکار کے اس نماز کے پڑھنے کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ ان نقطوں کو ذرا سمجھنا چاہیے، علمی نقطے ہیں، لیکن جو پوسٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی مفتی اعظم پاکستان ہوتا ہے، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، بس پوسٹ کر دیتے ہیں تاکہ انتشار برپا ہو جائے۔ اور پڑھنے والے بھی سارے کے سارے پیدائشی مفتی ہوتے ہیں، جو گھر سے ٹریننگ دے کے نکلے، ماں کے پیٹ سے مفتی پیدا ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کو اختیار کر کے اس کے استدلال کر کے اور قوم کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی لفظ آپ کو برا محسوس ہو، آپ کے قلب پہ گراں گزرے، لیکن میرا یہ کہنا برا نہیں ہے۔ آپ کا بغیر تحقیق کے دین کو اس طرح پیش کرنا کہ لوگوں کی زبانوں پر اعتراض آئے، علماء کی عزت اور وقت میں فرق آئے، لوگ دین سے متنفر ہونے لگیں، عبادات کو ترک کرنے لگیں، یہ ہے برا۔ اس لیے مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے اپنے افعال پر ذرا غور کریں اور اپنے اعمال کو اچھا کر لیں اور لوگوں کو دین کی طرف آنے دیں، خدارا ان کو نمازیں پڑھنے دیں، انہیں عبادات پہ استقامت حاصل کرنے دیں۔ اس طرح کی نعمتوں سے، اس طرح کی عبادات، اس طرح کی نفلی عبادات سے دور کر کے اگر آپ کون سا متبادل ان کو ذریعہ ایسا دے رہے ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں؟ تو ہمارے اکابرین نے جو کچھ لکھا ہے بہت سوچ سمجھ کے لکھا ہے، کوئی معاذ اللہ وہ بچے نہیں تھے، وہ فیس بک پہ 24 گھنٹے بیٹھے نہیں رہتے تھے، انہوں نے علم کو سیکھا ہے اور اس کے تقاضے کے مطابق اس کو سمجھا ہے اور تقاضائے شریعت کے مطابق اس کو آگے منتقل کیا ہے۔ اس لیے جو میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، بالکل اعتماد کے ساتھ علماء پر، جو ہمارے علماء اکابرین گزرے ہیں ان پہ اعتماد کر کے دین پر چلتے رہیے۔ اس طرح کی کوئی پوسٹ اگر ڈال بھی دی جائے تو یوں نہیں کہ آپ ایک دم ہاتھ پاؤں پھول جائیں کہ یہ کہاں سے آ گئی جی، اور یہ تو اس کا مطلب ہے ہم عرصہ دراز تک غلط کام کر رہے تھے۔ ارے بھائی، ایک آدھ آدمی غلط کام کر سکتا ہے، ایک امت کی اجتماعیت جب کسی فعل پر مجتمع ہو جائے تو یہی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، کہ جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی برے اعمال پر مجتمع ہونے کا موقع نہیں دے گا، یعنی ایسا برا عمل جس کو وہ اچھا سمجھ کے کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، برے عمل کو برا سمجھتے ہوئے ہو سکتا ہے، جیسے نمازیں قضا کر رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت، لیکن وہ نماز قضا کرنے کو کیا اچھا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، برا ہی کہہ رہے ہیں نا۔ کسی عمل کو اچھا سمجھ کر، نیک سمجھ کر اگر لوگ اس پر متفق ہیں تو یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو چاشت کی نماز بالکل سرکار سے ثابت ہے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جو کہتے ہیں جی سرکار نے نماز نہیں پڑھی، چاشت کی نماز نہیں پڑھی، اتنی ہی حدیث کوڈ کر دی، آگے وہ جملہ کیوں نہیں لکھتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں چاشت کی نماز پڑھتی تھی، تو اور کچھ نہیں تو کم از کم میری والدہ کی سنت تو ہے، کرنے دیں امت کو اپنی والدہ کی سنت پوری، آخر اس کو چھڑوانے میں ہی کون سا کمال ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اور جو لوگ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں انتشار برپا کریں ان کو نہ سنیں خدارا، اس سے آپ اپنے دین سے متنفر ہوں گے، علماء سے متنفر ہوں گے، تنفر پیدا ہوگا۔ اگر آپ اس شخص کو کسی ایک چیز میں فالو کر بھی لیں گے تو کیا وہ آپ کو پورے دین کے سلسلے میں گائیڈ لائن فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ باقی دین کس سے حاصل کریں گے؟ اس کے کہنے پر، ایک بات پر آپ نے اکابرین کو چھوڑ بھی دیا، اب اس سے پوچھیں کہ اگلی تمام چیزوں میں مجھے گائیڈ لائن فراہم کرو، اس بیچارے کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، کہیں سے بھی پڑھ کر کوئی ایک آدھ چیز ڈال دیتے ہیں اور وہ ہم ان کو فوراً اپنا رہنما تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس پوسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کلپ کو سن رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، اور یہ سب لاکھوں لوگ اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں کہ ایسے غیر مستند افراد کی باتیں سننا بالکل غلط ہے، اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اجتناب کیجیے۔
اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1129۔ اس میں نماز تراویح کا تذکرہ ہے۔ فقہ حنفی کے روشنی میں نماز تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کیسی سنت مؤکدہ ہے اور اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، لیکن اس میں دوام اور استمرار نہیں ہے۔ وہی علت ہے کہ امت کی مشقت کے خوف کی وجہ سے آپ نے اس کو ترک فرمایا، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لگاتار پڑھنا ثابت ہے، حتیٰ کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے باقاعدہ ایک امام کے پیچھے سب لوگوں کو جمع کیا اور تراویح باقاعدہ با جماعت کروائی اور اس کو فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے کہ لوگ عبادات پر استقامت پذیر ہیں۔ چنانچہ اب 20 رکعت تراویح رمضان کی ہر رات میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تصور دیا، تبھی تو ایک مخصوص ہندسے کے اوپر انہوں نے انحصار کیا ہے اور اس کو دوامی طور پہ اختیار کیا ہے، تو اس لیے 20 رکعت تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ اب اس حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر ہے 1129۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی سرکار کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر اگلی رات بھی آپ نے نماز پڑھی، بس بہت لوگ ہو گئے، یعنی پہلے سرکار نے اچانک اس نماز کا آغاز کیا تو کچھ صحابہ جو موجود تھے اس وقت وہ کھڑے ہو گئے، اب یقیناً انہوں نے جا کے دوسروں کو بتایا ہوگا بھی رات کو تو سرکار نے باجماعت نماز پڑھائی ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ اگلی رات آپ نے نماز پڑھی تو بہت لوگ ہو گئے، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں نکلے۔ یہ آپ نے ایک اور سابقہ روایت میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے ایک چٹائی کا عارضی کمرہ بنا لیا تھا مسجد کے اندر، اس میں آپ عبادت فرما رہے تھے اور تھا وہ تھوڑا چھوٹا کہ سرکار کھڑے ہوئے تو نظر آئے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام نے پیچھے صفیں قائم کی، ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ہوا، اس کے بعد سرکار نے پھر اس طرح نہیں کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں نے دیکھ لیا جو تم نے کیا تھا اور تمہاری طرف نکل کر آنے کے لیے مجھے صرف اس چیز نے منع کیا تھا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی۔ اور والدہ فرماتی ہیں اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہ تراویح کی نماز تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے مشقت کے خوف کی وجہ سے تراویح کو لگاتار نہیں پڑھا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس پہ بعد میں باقاعدہ دوام اختیار کیا، یہ ثابت ہے، لہٰذا ہم بھی اس رکعت تراویح ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی حدیث پر کلام نیکسٹ پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔